الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، آج تکبیر تشریق کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تمام فرض نمازوں کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. تکبیر تشریق مسافر، مقیم، امام، مقتدی، منفرد، مرد، عورت، شہری، دیہاتوں کے لیے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے پست آواز سے. تکبیر تشریق کا ثبوت قرآن کریم سے ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے. ان ایام تشریق میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے سے مراد یہی ہے کہ فرض نمازوں کے بیان کی جائے، تکبیر تشریق پڑھی جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سب لوگوں کو یہ یاد کرنی چاہیے جن کو یاد نہیں ہے. اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھنا مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے پست آواز سے ایک مرتبہ واجب ہے. تکبیر تشریق کی ابتدا جو ہوئی ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوئی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے لیا، جب ان کو لٹانے کے بعد جب چھری چلا رہے تھے تو چھری نہیں چل رہی تھی، تو اتنے میں جب حضرت جبریل علیہ السلام دمبا لے کر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا کہ ذبیحہ آیا ہے میری جگہ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیر کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوئی ہے. تکبیر تشریق کے سلسلے میں چند چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. نمبر 1 کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہی تکبیر تشریق ہے. اور نمبر 2 مرد کے لیے بآواز بلند اور عورت کے لیے پست آواز سے. نمبر 3 فرض نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیر تشریق کہنا. اگر کسی شخص نے سلام کے بعد ایسا کام کیا جو نماز کے منافی ہے، جو مفسد صلاۃ ہو، تو اس صورت میں گویا کہ اس کی جو تکبیر تشریق نماز کے فوراً بعد پڑھنی تھی وہ فوت ہو گئی. اب استغفار کے سوا اور کچھ وہ کر نہیں سکتا. اب اس نے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ جو چیز اس سے چھوٹ گئی، چھوٹنی نہیں چاہیے لیکن جب چھوٹ گئی تو اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر کے اس گناہ کو معاف کروائے. اسی طریقے سے اب اگر کسی شخص کی نماز ہی قضا ہو جائے، یعنی ان 5 دنوں میں نماز ہی قضا ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ تکبیر تشریق بھی قضا ہو جائے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟
اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ انہی ایام کے اندر اس نماز کی قضا کرتا ہے تو پھر اس نماز کے ساتھ اس تکبیر کو بھی پڑھے، لیکن بعد میں اگر قضا کرے گا تو اس وقت پھر اس کو یہ تکبیر نہیں پڑھنی ہے، چونکہ اس کی قضا نہیں ہے۔ یہ اگر قضا ہو گئی تو دوسری مرتبہ پھر اس کی قضا نہیں ہے، اس لیے بعد میں پڑھنا اس شخص کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مثلا کسی شخص کو 10 یا 11 ذی الحجہ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اس نے 12 ذی الحجہ میں فجر کی نماز کی قضا کی، تو اس دن وہ یہ نماز جو قضا کر رہا ہے اس کے ساتھ جو تکبیر تشریق ہے یہ بھی پڑھے گا، کیونکہ نماز انہی دنوں میں قضا کر رہا ہے، اور جو نماز چھوٹی ہے وہ ایسی نماز تھی کہ جس کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی تھی، اس لیے اس کے بعد وہ تکبیر تشریق پڑھے گا۔